اور آج میری بہنیں، آج تو کپڑے ہی ایسے خریدے جاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، میک اپ ایسا کرنا ہے کہ زمانہ دیکھے، خوشبو ایسی لگانی ہے کہ لوگ سونگیں۔ یاد رکھو، عورت صرف اپنے گھر کے لیے، اپنے فرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ زیورات آرائش کرنی ہے وہ کر سکتی ہے، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حیا یہ مسلمان کا زیور ہے، مگر آج جس قدر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، آج لوگ بے حیائی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مرد و عورت کے گفتگو کرنا، دوستی کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، اس طرح کے معاملات، شادی کے فنکشنز، آج یہ مخلوط تفریح گاہیں یہ ہماری حیا کا جنازہ نکال رہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے با حیا تھے۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک لقب سنا ہوگا، کامل الحیاء والایمان، یعنی وہ شخصیت جو حیا اور ایمان میں کامل تھے۔ کیسے کامل تھے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اور ریلیکسنگ موڈ جو ہوتا ہے انسان کا، پیر وغیرہ لمبے کر کے، پیارے آقا علیہ السلام اس ایک ریلیکسنگ حالت میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیارے آقا سے انہوں نے گفتگو بھی کی، نبی پاک نے جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر فاروق تشریف لائے، پیارے آقا اسی حالت میں رہے اور سلام دعا بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک بیٹھ گئے، اپنی چادر کو تبدیل کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، حضور حضرت ابوبکر صدیق آئے آپ ویسے ہی رہے، حضرت عمر فاروق آئے آپ اسی حالت میں رہے، حضرت عثمان غنی آئے آپ نے اپنے لباس کو مزید بہتر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان بہت حیادار شخص ہے، اگر میں اسے اسی حال میں اجازت دے دیتا تو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی، یعنی وہ بغیر بات چیت کیے واپس چلے جاتے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ان کی حیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محاصرے کے دن، جب حضرت عثمان غنی کا شہادت سے پہلے محاصرہ ہوا، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری کی اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری حیا میں مزید اضافہ ہوا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ با حیا ہیں، اسلام لانے کے بعد حیا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کی بے حیائیاں، یہ ہماری زبان کی بے حیائیاں، ہماری کانوں کی بے حیائیاں ہمیں برباد نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت اگر ناراض ہو گیا، اگر اس بے حیائی کے سبب ہم عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ دیکھیں نا، دن بدن لوگ کہتے ہیں جناب ماڈرن زمانہ ہو رہا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، اب 21ویں صدی کی باتیں کرو، یہ پرانی باتیں نہ کرو۔ لیکن سچ بتائیے، جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے، یہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے پردہ تھا، اب پردہ ختم ہوا، اب کہا گیا جناب مرد و عورت ساتھ مل کر زمانے میں رہیں گے۔ عورت کو بازار میں لایا گیا اور پھر نعرہ لگایا گیا لیڈیز فرسٹ، تو عورت کو اور آگے بڑھا دیا گیا۔ اب کون سا اشتہار ہے جس میں عورت نظر نہیں آتی؟ بندہ جائے تو کہاں جائے؟ مدینے جائے کہ کہیں بھی آنکھیں بچانا مشکل، یعنی مرد کی استعمال کی کوئی پروڈکٹ بھی ہے تو اس میں بھی عورت کو اشتہار میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عورت کو کھلونا بنایا جا رہا ہے اور یہ نادان عورتیں سمجھتی ہیں ہمیں ترقی مل رہی ہے۔ عورت اس لیے نہیں، عورت کا مطلب ہی ستر یعنی چھپانے کی چیز ہے، مگر آج ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھی بے پردگی کرواتے ہیں اور خود ان آنکھوں سے بے حیائی کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، یہ آج کا موضوع تھوڑا ہے انوکھا، ہو سکتا ہے اسلامی بھائی سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا ٹاپک ہے، لیکن یہ واقعی ایسا درد، ایک ایسی تکلیف ہے جو مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہماری یہ تھوڑی بہت بھی جو ہمارا کلچر، ہمارا خاندان، ہماری محبتیں ہیں، یہ بے حیائی کے سبب تباہ اور برباد ہو جائیں۔ آپ دیکھیں یورپ کا کیا حال ہو گیا ہے، مغربی ممالک کا کیا حال ہو گیا ہے، وہاں کوئی گھر گرہستی کا تصور ہی نہیں ہے، بالکل مادر پدر آزادی والا ماحول ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور حیا ہمارا زیور ہے، حیا ہمارے اسلام کا حسن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کیسے حیادار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا یہ عالم ہے، تو وہ آقا جو حضرت عثمان غنی کے بھی آقا ہیں، ان کی حیا کا عالم کیا تھا؟
مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جیسے کنواری لڑکی اپنے پردے میں شرمیلی ہوتی ہے. یعنی کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. مگر آج ایک عجیب محاورہ مشہور کیا گیا ہے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. معاذ اللہ. ارے سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے کی شرم اس کے اونچے کرم ہے. شرم کرنے والا ہی اللہ کو پسند ہے. مگر آج جو زیادہ شرماتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا شرمیلا ہے, عورتوں سے بات نہیں کرتا, ہمارے خاندان کی رسم و رواج میں آ کر بیٹھتا نہیں. ایک انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے بات کر رہا ہوں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے بات کر رہا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج بے شرمی کے موقع ڈھونڈے جاتے ہیں. پہلے کبھی کبھی شادی کے نام پر بے پردگی کا ماحول دیکھنے کو ملتا تھا. پتا چلتا تھا کہ مرد و عورت مل کر جناب فنکشن کر رہے ہیں, مہندی کر رہے ہیں, برے کام کر رہے ہیں. لیکن اب تو برتھ ڈے کے نام پر رسم بسم اللہ کے نام پر ہے بسم اللہ, مگر اس میں بھی مرد و عورت ساتھ ہیں. اب ویلنٹائن ڈے تو مدر ڈے تو فادر ڈے, پتہ نہیں کون کون سا دن منایا جا رہا ہے. اور اس دن میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام, یا معاذ اللہ مرد و عورت مل کر بے پردگی ہو رہی ہوتی. بظاہر لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی بہنوں جیسے ہیں. نہیں, اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. حدیث میں تو دیور کو بھی موت کا فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کا دیور ہے تو دیور سے بھی اس کا پردہ ہے. مگر آج دوست گیدرنگ میں ملتے ہیں تو تعارف کرواتے ہیں یہ میری وائف ہے, اور وہ دوسرا بھی کہتا ہے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. مرد کو غیرت نہیں آ رہی کہ میں اپنی بچوں کی امی کو کسی اور سے ملا رہا ہوں. ایسا نہ کریں, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. آہستہ 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 یہ حیا اٹھتی جا رہی ہے. اپنی مرضی جیتا ہوں. ارے جناب جوانی دیوانی ہوتی ہے, اس میں انجوائے نہیں کریں گے تو کب انجوائے کریں گے؟ ایک یہ زندگی ہے اور ایک یہ زندگی ہے کہ برائی کی طرف قدم جاتا تھا تو رب کی یاد آ جاتی تھی. خدارا اپنی آخرت کی فکر کیجیے. یہ بے حیائی کہیں ہمارے ایمان کو برباد نہ کر دے. یہ بے حیائی کہیں ہم سے ایسا گناہ نہ کروا دے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. پیچھے پیچھے اسلامی پردے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی بہنوں کو عطا فرمائے, اور اللہ ہماری آنکھوں کو بھی پردہ نصیب کرے کہ جو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں, بے حیائی کے مناظر دیکھنے کے لیے گویا جگہ ڈھونڈتی رہتی ہیں. آج فلمیں, ڈرامے اور بیڑا غرق کر دیا ہمارا اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے کہ آج ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے کون کون سا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. بندہ کہتا ہے میں تو صرف کمیونیکیشن کے لیے موبائل یوز کرتا ہوں. ارے اپنے دل سے پوچھو, یہ کمیونیکیشن کرتے کرتے تم کیا کیا دیکھ لیتے ہو جو دیکھنا رب کو پسند نہیں ہے. یہ آنکھیں اگر حرام سے پر ہو گئیں اور اللہ ناراض ہوا, ان آنکھوں میں اگر جہنم کی آگ ڈالی گئی, ہم کیسے برداشت کریں گے؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین, ایک ہمارا حال ہے, ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا پردہ. ابھی آپ نے نبی پاک کی شرم کے بارے میں سنا, خاتون جنت کی بات کرتے ہیں. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت فرماتی تھی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی, بالکل افسردہ سنجیدہ ہو گئی. اب اپنے وصال سے یعنی اپنے انتقال سے قبل ایک ہی بار مسکرائیں. وہ کیا ریزن تھا؟ پیارے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسکرانا بند, مگر ایک بار وصال سے پہلے مسکرائیں. اور وجہ یہ تھی کہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ کو یہ تشویش رہی کہ عمر بھر تو میں غیر مردوں کی نظروں سے بچی رہی, لیکن جب میرا انتقال ہوگا تو میری وفات کے بعد کفن پوش لاش پر تو لوگوں کی نظر پڑے گی نا, کفن کے ساتھ لاش ہوگی تو غیر مرد بھی دیکھیں گے, تو یہ کیا ہوگا, میرا پردہ کدھر جائے گا, ایسا خیال. ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے. افریقہ والوں مبارک ہو, حبشہ یہ ایتھوپیا ہے نا, وہ فرماتی میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں, پھر انہوں نے کھجوروں کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنازہ دکھایا. آپ بہت خوش ہوئیں اور اس کے بعد لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. مرنے کے بعد میرا پردہ برقرار رہے گا. جب یہ سنا
تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خاتون جنت کے لبوں پر آئی ہے۔ کیا پردے کا اہتمام، کیا ذہن ہے پردے کا! زندگی میں تو کیا ہی کیا، میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے۔